استاد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں بہت سی ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے یقیناً مجھے اب یہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور کیونکہ یہاں پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس قرارداد کو اگر آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، اس کو حقیقت بنانا ہے، تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا جو سعد بھائی نے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سچ بولنا پڑے گا، اور سچ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں بولنا، اپنے بارے میں بھی بولنا ہے۔ یہاں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا ذکر ہوا کہ ان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، بالکل ہے، لیکن رانا مشہود بھائی دیکھیں کہ جب آپ نے مثال دینی تھی تو آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی مثال دی۔ کاش کہ یہ جو سامنے بہت سے سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی مثال آپ کو مل جاتی۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی بانی جماعت ہے، تو پاکستان کی بانی جماعت نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مڈل کلاس کی مدد سے پاکستان نہیں بنایا، غریب طبقے کی مدد سے پاکستان بنایا۔ یہاں پہ بہت سے چہرے ایسے ہیں جن کو میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں، سیاسی کارکن ہیں، تو میں بہت سو کو جانتا بھی ہوں۔ آپ ان کو کونسلر کا الیکشن تو لڑا دیتے ہیں، ایم پی اے کی ٹکٹ نہیں دیتے، اور کونسلر کا الیکشن بھی آپ اس لیے لڑاتے ہیں کہ آپ کو اپنی جو گراؤنڈ فورس ہے اس میں جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ الیکٹڈ ممبر ہے، دیکھو ہم نے غریبوں کو بھی ٹکٹ دیا ہے۔ اب آپ تو چاہتے ہیں، یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ محروم طبقہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے، یہ تو چاہتے ہیں، لیکن جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں، جب ٹکٹ آتی ہے نا، جو پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہوتا ہے جہاں ٹکٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے، پارلیمانی بورڈ میں جب غریب کارکن کی درخواست آتی ہے ٹکٹ کے لیے، تو جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ پتہ ہے کیا پوچھتا ہے؟ اے دیکھو پیسے کتنے نے۔ تو اس لیے آپ اس وقت تک، آپ کے لیے اس وقت تک غریب طبقہ سڑکوں پہ نکل کر آپ کے لیے جنگ نہیں کرے گا جب تک یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اور وہ جو اسلام آباد میں قومی اسمبلی ہے، جب تک وہاں پہ اس طبقے کی نمائندگی نہیں ہوگی جو صرف یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی تقریریں سنتا ہے۔ پہلا شب خون مسلم لیگیوں نے مسلم لیگیوں کے خلاف مارا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جن سب لوگوں کو غدار کہا گیا، یہ سارے کے سارے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ تھے، اور جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے تھے وہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو غدار کی پاکستان میں کہانی ہے، یہ اس کا آغاز جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے کیا تھا، اور جنرل ایوب خان جو ہے اس کے دور میں ڈسکوالیفیکیشن، سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جمہوریت کی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے۔ آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ ہاں، الیکشن کمیشن کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ایک جعلی سا الیکشن ضرور کرواتے ہیں، لیکن اس الیکشن میں بھی جو عہدیدار جو ہے، جو صدر بنتا ہے، نائب صدر بنتا ہے، صوبائی صدر بنتا ہے، جنرل سیکرٹری بنتا ہے، وہ سارے آپ وہ پنجابی کہتے ہیں نا وانڈ پاندے ہو تسی، آپ صحیح آدمی کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی آدمی بہت اچھا ذہین ہو، بڑی اچھی تقریر کرنے والا ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، تو یہ اس کی بیچارے کی خامی بن جاتی ہے، یہ اس کی خوبی نہیں بنتی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ، اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور پاکستان کی سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا دیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا،
نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے. علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے. تو یہ ایک لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے پاکستان بنا کے دیا اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا جاگیرداروں نے, سرمایہ داروں نے اور فوجی ڈکٹیٹروں نے. تو یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یہ جب بھی جمہوریت کا تختہ الٹتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلے جو اس کو اتحادی ملتا ہے وہ بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر یو ٹرن آ جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں. ہر کوئی یو ٹرن لیتا ہے. آپ کہتے ہیں صرف عمران خان یو ٹرن لیتا ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ سارے یو ٹرن لیتے ہیں. جمہوریت سے مایوس نہ ہوں. آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں, سردار یاز صادق صاحب نے بھی کہا میں جمہوریت سے کافی مایوس ہوں. آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہوں اس لیے کہ جمہوریت تو آئی نہیں. پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں لائیں, پھر جمہوریت اسمبلی میں آئے گی, پھر مایوس ہو. ابھی آپ جس طریقے سے آپ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ استعفے ٹھیک نہیں دیے. بھائی استعفے تو دیے ہیں نا, استعفے قبول کرو. استعفے قبول کر کے ان کے حلقوں میں بائی الیکشن کراؤ. بائی الیکشن جب ہو تو اس میں آپ حصہ نہ لیں, لیکن آپ غیر آئینی کام تو نہ کریں. میرا یہ خیال ہے, میری ناقص رائے میں, کہ جو قومی اسمبلی سے استعفے دیے گئے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے. استعفے قبول نہ کر کے آپ اپنی کمزوری دنیا پر آشکار کر رہے ہیں. اور پرویز الہی پنجاب کا چیف منسٹر ہے, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. گورنر صاحب جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے اس کو آپ ڈی نوٹیفائی کریں. اس لیے عدالت نے اس کو نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا ہے. آپ پارٹی میں جمہوریت لائیں, صحیح لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آئیں, تو یہ کام نہیں ہوگا کہ پھر لوٹوں کے پیچھے